الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ہم نے بات شروع کی تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کی تشکیل کے لیے، امارت اسلامیہ کے قیام کے لیے پہلا قدم مسجد نبوی کی تعمیر، دوسری قدم میں مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ، اور تیسری قدم میں اب میثاق مدینہ کی تشکیل۔ تو میثاق مدینہ کی اہمیت پر بات ہوئی تھی۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان میثاق مدینہ کے دفعات طے کرنا شروع کی، کیونکہ اس کا ایک حصہ مسلمانوں کے درمیان تھا اور میثاق مدینہ کا دوسرا حصہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے درمیان اور یہود کے درمیان تھا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سابقہ رسوم رواجات تھے، اسلام کے منافی تھے اور جن کے مضر اثرات سماج پر پڑ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محو کیا، ختم کیا، کیونکہ میثاق مدینہ کے بعد مسلمانوں کی ایک نئی زندگی، ایک نئی نظام، ایک نئی ریاست، ایک نئی سماج کی ابتدا ہوئی۔ جو جاہلی رسوم تھے جن میں لوگوں کے ایک دوسرے کے اوپر بدلے تھے، قصاص تھے، تاوان تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو ختم کیا اور ایک نئی دور کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ کا پہلا دفعہ یہ لکھا کہ تمام مسلمان، تمام کلمہ گو، اللہ تعالیٰ کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے پوری دنیا سے الگ ایک امت ہوں گی، ایک جماعت ہوگی، ایک گروہ ہوگی۔ ذات پات، علاقائیت، لسانیت، قومیت سے بالا تر کلمے کی بنیاد پر یہ تمام ایک امت ہوگی۔ اس پہلی دفعہ سے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو طبقاتی نظام تھا یا وی آئی پی کلچر تھی، وہ سب ختم ہو گئی اور تمام لوگوں کی، تمام کلمہ گو کی حیثیت برابر ہو گئی، مساوی ہو گئی اور قانون کی نظر میں ایک ہو گئی۔ اسی پہلی دفعے کی وجہ سے بڑے اور چھوٹے کی تمیز ختم ہو گئی، قانون سے استثناء ختم ہو گئی، اور اسی طرح مسلمان ایک طاقت اور ایک امت بن گئی۔ جس طرح عصر حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کتابوں میں تو سب کے لیے ایک ہے، لیکن عملی طور پر یہ مکڑی کا جالا ہے، کمزور اس میں پھنس جاتے ہیں اور طاقتور اسے پاڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سماج میں کہ کمزوروں کی کوئی حیثیت نہیں اور پوری کی پوری مراعات وی آئی پی لوگوں کے لیے ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کی ابتدا پہلے ہی قانون سے یہ کی کہ ریاست کی نظر میں تمام لوگ برابر ہوں گے، اور یہی وہ دفعہ ہے جس سے عالم کفر استفادہ کر رہی ہے۔ اس وقت ہم دنیا کے اندر دیکھیں تو اسلامی احکامات جس سے مسلمان بے خبر یعنی ناخبر ہے، کیونکہ اس وقت پورے تعلیم یافتہ طبقے کی سوچ یہ ہے کہ وہ میڈیکل شعبے میں مہارت حاصل کرے۔ بے شک وہ طب کی میدان میں بڑی مہارت حاصل کرتے ہیں، لیکن اسلامی احکامات سے بے خبر ہوتے ہیں، اسلامی نظام سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکنیکل ایجوکیشن میں، انجینئرنگ کے میدان میں بڑے بڑے مہارت حاصل کرتے ہیں، نیچرل سائنسز میں، سوشل سائنس میں بڑی بڑی مہارت تعلیم یافتہ طبقہ حاصل کرتے ہیں، لیکن قرآن سے بے خبر ہے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خبر ہے، سیرت رسول سے بے خبر ہے۔ تو امت مسلمہ کے ایک بڑا حصہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے بے خبر ہے۔ اسی وجہ سے وہ ان نعمتوں اور اس رحم سے اور اس کے ثمرات سے بے خبر ہے۔
دوسری طرف ہم عالم کفر کو دیکھیں، کفریہ دنیا کو دیکھیں، تو اگرچہ کلمہ گو نہیں ہے، لیکن پہلے ہی کلاس میں، اس سے پچھلے کلاس میں ہم نے گزارش کی تھی کہ وہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور استفادہ کر رہی ہے، کیونکہ اس وقت دنیا پر نظر ڈالی جائے تو بڑے بڑے مذاہب میں عیسائیت ہے کہ اس وقت دنیا مسلمانوں کے مقابلے میں دگنی ان کی آبادی ہے، یعنی کہ اندازے کے مطابق 17% لوگ مسلمان ہیں اس دنیا میں، تو 34% 33% لوگ عیسائی ہیں۔ عیسائیوں کی دینی لٹریچر، مذہبی لٹریچر کو اگر دیکھا جائے اور انجیل کا مطالعہ کیا جائے تو رسول اللہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک انجیل نازل ہوئی تھی، لیکن آج عیسائی دنیا میں 4 اناجیل ہے، اناجیل اربع۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے۔ پھر انجیل کا مطالعہ کیا جائے تو سوائے چند باتوں کے، چند اخلاقیات کے، چند تعلیمات کے، وہاں پر باقی کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گی، کسی قسم کی نظام کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی تو وہاں پر خاندانی نظام کے حوالے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی تو وہاں پر ریاست کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گی۔ دنیا سے جاتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریین تھے، یعنی آپ کے پاس گروہ نہیں تھی، تو آپ کو وہاں پر ملکی قانون، بین الاقوامی قانون، معیشت، معاشرت، سیاست، اخلاقیات کے حوالے سے بہت کم کچھ ملے گی۔ بقد اخلاقیات ہے وہاں پر، تھوڑے بہت تعلیمات ہیں۔ تو عیسائی دنیا اس وقت مسلمانوں کی مذہبی لٹریچر سے استفادہ کر رہی ہے۔ اسی طرح یہودیت کو آپ دیکھیں تو تورات جس زبان میں نازل ہوئی تھی وہ زبان دنیا سے ختم ہو چکی ہے۔ تورات کا مطالعہ کریں آپ، زبور کا مطالعہ آپ کریں تو سوائے چند اخلاقیات کی یا چند قصے کہانیوں کی یا چند ان کے پوپ کی اپنی اختراعات کی، وہاں پہ آپ کو کچھ نہیں ملے گی۔ نظام کیسے ہوگی، نظام کس طرح چلائیں گے، وہاں پر کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہودی دنیا بھی اسی اسلام سے، قرآن و حدیث اور سیرت رسول سے استفادہ کر رہی ہے۔ اب یہ میں جو کچھ بول رہا ہوں یہ اپنی کتاب الوطن سے نہیں ہے، کیونکہ اس وقت میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بات کر رہا ہوں، اور یہ ہماری ایمان ہے کہ اگر ہم اللہ کے رسول کے حوالے سے کچھ کمی بیشی کرے باتوں میں تو ہماری یہ دنیا اور آخرت کے خسران کا سبب ہے۔ ہمارا ایک دوست بتا رہا تھا کہ جرمنی کے اندر ہم جب پولیٹیکل سائنس میں ایم فل کر رہے تھے تو ایک دن وزٹ پہ ہم یہودیوں کے ساتھ جو ہماری کلاس میٹ تھے، ہم اسرائیل کے اندر چلے گئے۔ اسرائیل کے اندر ہم نے وزٹ کی تو وہاں پر ایک لائبریری کے اندر ہم چلے گئے جو انڈر گراؤنڈ تھی۔ ایک اندازے کے مطابق ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر 500 سے لے کر 600 تک اسٹوڈنٹس ہر وقت بیٹھے ہوتے ہیں، اور اسی لائبریری میں کمال یہ تھی کہ پن ڈراپ سائلنس تھی، آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی بیٹھا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں کتابیں تھی، 500 سے زیادہ طلبہ و طالبات بیٹھے ہوئے تھے، اور جب ہم نے معلومات کی اور چان بین کی اور دیکھا تو وہاں پہ پڑے ہوئے سارے یہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب تھے، اور اسی پر وہیں اسرائیل کے اندر تحقیق ہو رہی تھی، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اور یہ سارے کے سارے دینی لٹریچر کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ہمارے ہاں دیکھیں تو لائبریریاں ویران ہے، کالجز اور یونیورسٹیوں کے سامنے آپ کسی بک سٹال کو نہیں دیکھیں گے سوائے ہوٹلز کے، فاسٹ فوڈ کے اور گارمنٹس کے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس وقت پوری دنیا عالم کفر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کر رہی ہے اور مسلمان خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس وقت مسلمان پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو سیرت کی اہمیت کا پتہ نہیں، تو عالم کفر کو دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میثاق مدینہ کے اس پہلے دفعہ کو اپنا رہے ہیں۔ اس وقت پوری عالم کفر یہ مسلمانوں کے درمیان کے خلاف متحد ہے۔ یورپ کے اندر آپ چلے چاہے تو ایک ہی ویزے پر آپ پوری یورپ کا وزٹ کر سکتے ہیں، لیکن عالم اسلام کے اندر ہر سرحد پر آپ کو ویزا لینا پڑے گا۔
کیونکہ کفر اس وقت مسلمانوں کے مقابلے میں ایک ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے کسی کفریہ ریاست پر، کافر ریاست پر حملہ کیا ہو، لیکن ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان کے مقابلے میں عالم کفر متحد ہو کر ان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی کونے پر اگر کسی عیسائی پر، غیر مسلم پر زیادتی ہو جائے تو پوری دنیا عالم کفر اور عالم کفر کی میڈیا اس کے خلاف متحد ہو جاتی ہے۔ تو امت مسلمہ نے میثاق مدینہ کے اس پہلے دفعے پر عمل چھوڑ دی ہے، آج منتشر ہے، انتشار کا شکار ہے، لیکن عالم کفر نے میثاق مدینہ کا یہ پہلا دفعہ اپنایا ہے اور وہ سارے کے سارے ایک امت، ایک جماعت اور ایک وحدت بن گئی ہے۔ اگرچہ ان کے علاقے، ان کی رنگ، ان کی زبانیں جدا ہے، لیکن آپس میں متحد اور اتفاق ہے ان کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار و مہاجرین کے درمیان جو سابقہ رواج تھی دیت کی اور فدیے کی، وہ اسی طرح برقرار رہے گی۔ اب بھی وہ آپس میں دیت یعنی قتل کے بدلے میں وہ دیت ادا کریں گے، یا اسی طرح وہ آزادی کسی غلام کی یا بندے کی آزادی میں فدیہ ادا کریں گے۔ یہ بڑی قابل غور نقطہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی رسوم کو جاری رکھا۔ تو اسلام کا حکم بھی یہ ہے کہ قانون سازی کے وقت آپ کسی علاقے یا کسی قوم کی رسم و رواج کو دیکھیں گے، ہر رسم اور رواج کی آپ مخالفت نہیں کریں گے۔ جس طرح فقہ حنفی کے اصول ہم دیکھیں، مصادر شریعہ ہم دیکھیں، سورسز اپلا ہم دیکھیں کہ قرآن، سنت، اجماع، قیاس، استحسان، استصلاح، مسائل مرسلہ، عرف، شرع، من قولنا، قول صحابی، استصحاب، اس میں ایک مصدر ہے عرف، یعنی علاقے کے رسم و رواج کو بھی آپ دیکھیں گے کہ اس علاقے کی رسم و رواج کیا ہے۔ ہر رسم و رواج کی آپ مخالفت نہیں کریں گے، ہر رسم و رواج پر آپ بات نہیں کریں گے، سوائے ان رسوم کے جن کی وجہ سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتی ہو، وہ معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہو، یا جو اسلام کے مخالف ہو، اسی کی آپ مخالفت کریں گے۔ ہر رسم و رواج کو آپ نہیں چھیڑیں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے اہل علاقہ میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دوسری دفعہ یہ ہے مذہبی دفعے کے لیے بھی کہ ہم علاقے کی یا ایک قوم کی ہر رسم و رواج کو چیلنج نہیں کریں گے، بلکہ یہ سنت رسول ہے، یہ فقہ حنفی کے اصول بھی ہے کہ ہم معاشرے کی فتوی کے وقت معاشرے کے رسم و رواج کو دیکھیں گے، اگر وہ بالکل اسلامی احکامات کے خلاف نہ ہو یا اس کی وجہ سے معاشرے میں فسادات خرابی پیدا نہ ہوتی ہو تو ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اسی طرح سب سے ایک بڑا قابل غور نقطہ جو تھا اس میں تیسری نمبر پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ریاست معاشرے میں ظالم کے خلاف، ظلم کرنے کے والے کے خلاف، فسادی کے خلاف، زیادتی کرنے والے کے خلاف، گناہ کرنے والے کے خلاف متحد ہو جائیں گے۔ یہ بڑی قابل غور نقطہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر معاشرے میں کوئی گناہ کرے، کوئی فساد کا کام کرے، کوئی زیادتی کرے، کوئی ظلم کرے، تو ہم سب اس کے مخالف ہوں گے، اس کی خلاف کریں گے۔ یہ بڑی قابل غور نقطہ ہے۔ ہم سارے کے سارے اس وقت ریاست کی جانب دیکھتے ہیں، حکومت کی جانب دیکھتے ہیں کہ ریاست ظالموں کا ہاتھ نہیں پکڑتے، گناہ اور فسادی کے ہاتھ نہیں پکڑتے، لیکن خود ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلامی ریاست کے ہر فرد کو ذمہ دار بنایا تھا کہ اپنے سماج، اپنے معاشرے میں اگر وہ کسی فسادی کو دیکھے، کسی گناہ کرنے والے کو دیکھے، کسی زیادتی کرنے والے کو دیکھے تو اس کا خط روکے اور اس کو اس سے باز رکھے، یعنی ریاست کی جانب آپ نہیں دیکھیں گے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر وقت، ہر زمانے میں قانونی بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہے۔ ایک فسادی کے خلاف، ایک ظالم کے خلاف، ایک جابر کے خلاف عدالت میں گواہی دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس کے خلاف ثبوت فراہم کرنا بڑا مشکل کام ہے، اس کے حوالے سے ساری قانونی پیچیدگیاں ختم کرنا بڑی مشکل کام ہے۔ لہٰذا یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اسی طرح فسادی لوگوں سے بائیکاٹ کریں۔ اب فسادی لوگوں کے ساتھ ہم کس طرح پیش آئیں گے؟ تو اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر فسادی کو ہم دیکھیں تو ضروری معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس فسادی کو روکے، اس ظالم کو روکے، گناہ کرنے والے کو روکے، زیادتی کرنے والے کو روکے۔ اگر وہ ہم روک نہ سکے تو
دوسرا اس کا حل یہ ہے کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں. اگر ظاہر کھل کر اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تو کم از کم اخلاقی طور پر ان کو سپورٹ کرے، مالی طور پر ان کو سپورٹ کرے، ان کو حوصلہ دلائے، ان کے ساتھ چپ کر تعاون کرے تاکہ وہ ظالم کے خلاف مقابلے میں مضبوط ہو. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے عصر حاضر میں کہ جب ہم کسی ظالم کو دیکھتے ہیں تو اس معاشرے کے یہ سارے لوگ اکثریت جا کے ظالم کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں، مظلوم کو تنہا حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح مظلوم مزید ذلیل ہو جاتا ہے اور ظالم مضبوط اور جابر بن جاتا ہے. مظلوم کے ساتھ ہم ظالم کے خوف سے اٹک بیٹک چھوڑ دیتے ہیں، تعلقات چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ اسلام کے منافی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ سماج میں اگر کسی فسادی کو، ظالم کو، جابر کو، گناہگار کو دیکھے تو اس کو منع کرے. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. یہ اسلام کے اصول ہیں. بڑی قابل غور نکتہ ہے عصر حاضر کے لیے کہ معاشرے سے فسادات، خرافات، زیادتیاں اور گناہ ختم کرنے کے لیے ہر شہری ذمہ دار بن جائے، ریاست کی جانب دیکھنا چھوڑ دے، معاشرے کے اندر جو بھی ظالم ہو، جو بھی جابر ہو، جو بھی فاسق ہو، جو بھی فسادی ہو، یا تو اس کو روکے یا اللہ کی رضا کی خاطر اس کے ساتھ تعلقات چھوڑ دے اور اللہ کی رضا کے لیے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائے. کھل کر نہیں تو چھپ کے اخلاقی طور پر، مالی طور پر ان کو مضبوط کرے. یہی وجہ ہے کہ ریاست کو پھر ضرورت نہیں پڑے گی اور معاشرہ خود بخود اچھی ہو جائے گی. چوتھی نمبر پہ خصوصاً اللہ کے رسول نے خصوصیت کے ساتھ خصوصاً یہ نقطہ ذکر کی کہ یہ ظالم، جابر اور فسادی چاہے آپ کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، آپ ان کو منع کریں گے. یہ بڑے قابل غور نقطہ ہے کہ معاشرے سے فسادات ختم کرنے کے لیے، ظلم ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست حکومت کو چھوڑ کے خاندان کو ذمہ دار بنایا، اہل قبیلے کو ذمہ دار بنایا کہ اگر کسی خاندان کے اندر، کسی قبیلے کے اندر کوئی زیادتی کرے، کوئی ظلم کرے، جبر کرے، گناہ کرے، فسق کا کام کرے تو اس خاندان یا اس ریاست یا اس گھر والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اس بندے کو روکے، اس کو گناہ سے باز رائے. اگر معاشرے اور قبیلے یا معاشرے اور بستی کے لوگ اسے کچھ نہیں کہتے اس کی جبر کی وجہ سے، زیادتی اور طاقت کی وجہ سے، تو اس کا اپنا خاندان اسے روکے. خلاصہ کلام یہ کہ یہ ابتدائی 4 نکات پر غور کیا جائے میثاق مدینے کی، تو اس میں پہلا نکتہ یہ تھا کہ پوری امت ایک وحدت ہوگی، ایک جسم کی مانند ہوگی. بدقسمتی سے عالم اسلام نے اس پر عمل چھوڑا ہے اور عالم کفر نے اسے اپنایا ہے، اور عالم کفر ایک مٹھی اور ایک امت بن چکی ہے. دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ معاشرے کی ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ ظالم، فسادی، فاسق و فاجر، گناہگار بندے کو روکے، مظلوم کا ساتھ دے دے. اگر فاسق کو نہیں روک سکتے تو کم از کم اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرے. یہ معاشرے کی، اسلامی سماج کی ہر فرد کی ذمہ داری ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ کے رسول نے خصوصیت کے ساتھ یہ بیان فرمائی کہ قانون کی نظر میں یہ سب برابر ہیں، سب قانون کی نظر میں ایک ہے، کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں، کوئی بھی VIP نہیں، کسی کے لیے قانون سے استثناء نہیں. اور چوتھی نمبر پہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی سماج کے اندر زیادتی کرے، ظلم کرے، گناہ کرے، فسق کے کام کرے تو یہ اس کے خاندان کی، اس کے قبیلے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو روکے. یہی وجہ ہے کہ اسلامی احکامات بھی یہ ہے کہ اگر کسی خاندان یا قبیلے کا فرد قتل کرے تو دیت اس کے، اگر وہ قاتل ادا نہیں کر سکتا تو دیت اس کے پوری خاندان اور پورے قبیلے سے لی جائے گی، کیونکہ اس کا خاندان اور قبیلہ اس بات کا ذمہ دار تھا کہ اپنے بندے کو روک لیتے. تو غرض ان احکامات میں یہ پوری ریاستی، یہ پورے تمام عوام اور شہریوں کی ذمہ داری ہے تاکہ ہم ریاست کی جانب، حکومت کی جانب دیکھنا چھوڑ دے اور اپنی ذمہ داریاں خود پورا کرے اور ان 4 نکات پر عمل کرے تو انشاءاللہ ہماری معاشرہ آسودگی اور خوشحالی سے دوچار ہوگی. رب کائنات سے دعا ہے کہ
کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔